الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 113. معصوم سے اس آیت مبارکہ کے بارے میں شان نزول بھی نقل ہوئی ہے. شان نزول سے مراد اس آیت سے پہلے ایک واقعہ رونما ہوا اور اس واقعے کی وجہ سے اس کی بنا پر خداوند متعال نے وحی نازل کی. ابن عباس کی روایت ہے، ناقل ابن عباس ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی منسوب ایک روایت ہے اور ایک حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، جس میں اس کا شان نزول بیان ہوا ہے. واقع اس طرح کے نجران کے جو مسیحی تھے وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. مسیحی بھی علماء کا ایک وفد تھا، علماء کا وفد رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور اسی اثناء میں یہودی علماء کا بھی ایک وفد وہاں پہ پہنچا. وہاں پہ پھر بحث چھڑی اور گفتگو کا آغاز ہوا اور وہاں پر ایک یہودی جو راہب تھا رافع ابن حرملہ، اس نے بات کا آغاز کیا اور اس نے مسیحیت پر حملہ کیا رسول اللہ کے اس موجودگی میں، آپ کی موجودگی میں، اور کہا کہ مسیحی جو ہے وہ حق پر نہیں ہے، ہمارا مسیحی رسول کے ساتھ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نعوذ باللہ ہم ان کو نبی نہیں مانتے اور انجیل کے بھی ہم قائل نہیں ہیں رسول اللہ کے موجودگی میں. اور وہیں پہ پھر ایک مسیحی نے جواب دیا کہ ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم بھی تمہیں قبول نہیں کرتے، ہم بھی نعوذ باللہ موسیٰ کی نبوت کے قائل نہیں ہیں، ہم جو ہے تورات کے بھی قائل نہیں ہیں. وہیں پہ آیت نازل ہوئی، اس کا جواب دیا. امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت آپ کے سامنے عرض کروں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. آپ نے اس آیت کے بارے میں 113 سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا کہ انما انزلت الآیۃ لأن قوما فی الیہود وقوما من النصارى. آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی اس لیے کہ یہود میں سے ایک قوم یعنی ایک گروپ، ایک وفد، اور اسی طرح نصارہ یعنی مسیحیوں میں سے ایک وفد علماء کا ایک گروہ جاؤ الی رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے. فقالوا یا محمد، انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقضی بیننا، ہمارے درمیان میں فیصلہ کریں، آپ ہمارے درمیان میں فیصلہ کریں. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وفد، ایک طرف یہودی علماء، ایک طرف مسیحی علماء. کن کو کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کی خدمت میں آپ فیصلہ کریں. تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ کی شخصیت آپ دیکھیں کتنی ماشاءاللہ عظیم شخصیت تھی. ان کے امانت کا ان کو یقین تھا، ان کے فیصلے کا ان کو یقین تھا، ان کی بات کا ان کو یقین تھا، وہ جو کہیں گے اس پر اعتماد تھا، سب کچھ تھا. وہ کیوں نہیں اسلام قبول کرتے؟ یہ ہے نا سوچنے کی بات. وہ مسیحی، وہ جو یہودی آ رہے ہیں اور فیصلہ چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں، ان کے درمیان میں بحث چھڑتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں، منکر ہوتے ہیں، انکار کرتے ہیں. انکار کرنے کے بعد پھر فیصلے پہ رہنا بھی چاہتے ہیں لیکن وہ خود رسول اللہ کے اس دین پر آنا نہیں چاہتے.
کہا فقالوا یا محمد، اے محمد اقضی بیننا، ہمارے درمیان فیصلہ کریں کہ کون حق پر ہے۔ فقال قصوا علی قصتکم، ہاں مجھے بیان کریں اپنا جو قصہ ماجرا ہے، جو بھی مشکل ہے وہ بیان کریں میرے سامنے۔ کہ بیان کیا، اسی وقت آیت نازل ہوئی وقالت الیہود لیست النصارى، حقیقت بیان کیا خداوند متعال نے کہ یہودیوں نے کہا ہے کہ نصارہ کسی بھی حق پر نہیں ہے۔ دیکھیں وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا لیست النصارى، اب وہی الہی ہو رہی ہے، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ کی خدمت میں فیصلہ چاہتے ہیں، خداوند متعال کی طرف سے جبریل نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ نصارہ نے کہا ہے کہ یہود نے کہا، یعنی یہودیوں نے کہا ہے کہ لیست النصارى علی شیء، مسیحی یعنی نصارہ علی شیء، یعنی کسی بھی حق پر نہیں ہے، یعنی ان کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اللہ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان کو نہیں مانتے۔ یہ کس نے کہا؟ یہود نے کہا۔ وقالت النصارى، اسی طرح مقابلے میں جو ہے نصارہ نے بھی یہی کہا کہ لیست الیہود علی شیء، کہ یہود بھی حق پر نہیں ہے، ان کا بھی کوئی خدا کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ پھر خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، در حالانکہ یہ دونوں کتاب کو پڑھتے ہیں، دونوں کے پاس الہی کتب موجود ہے، مسیحیوں کے پاس انجیل موجود ہے، ان کے پاس تورات موجود ہے، اور دونوں کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں کتابیں، اور یہ یتلون الکتاب، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ یہ کیوں فرمایا خداوند متعال نے کہ یہ ان کے خلاف بولتے ہیں، یہ ان کے خلاف بولتے ہیں، یہ ان کے دین کے منکر، یہ ان کے دین کے منکر، لیکن در حالانکہ دونوں اہل کتاب ہیں، دونوں اہل کتاب ہیں، پڑھتے ہیں، دونوں اہل علم ہیں، دونوں کے پاس علم موجود ہے، دونوں کو پتہ ہے حق کیا ہے۔ آیا آپ سمجھتے ہیں حق کا نہیں پتہ ان کو؟ یہ جو ایک دوسرے کے منکر ہیں، رد کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ؟ موجود ہے نا، حقیقت موجود ہے، تورات اور انجیل اللہ کی کتاب ہے، اور یہاں پہ بھی کیا حق ہے، حق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ انجیل میں تورات کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ٹھیک ہے، تورات پہلے، انجیل بعد میں، حضرت موسیٰ پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی جو کتاب تورات ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت موجود ہے کہ آپ آئیں گے اس کے بعد، اور دین ان کا کیا ہوگا۔ کہاں موجود ہے؟ یہود کی کتاب میں موجود ہے۔ تو ان کو یقین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ یقین کرنا چاہیے نا، منکر ہونا چاہیے، منکر نہیں ہونا چاہیے۔ انجیل بعد میں نازل ہوئی ہے، انجیل میں تورات کے بارے میں موجود ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری موجود ہے، آپ کی صفات موجود ہے۔ اب انہیں بھی قبول کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ قبول کرنا چاہیے، لیکن کیوں رد کر رہے ہیں؟ کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ کیوں منکر ہیں؟ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ ہے، کلاس ہے، کلاس، ٹھیک ہے۔ آپ جاتے ہیں مثلا میڈل میں، اس کے بعد آپ جاتے ہیں میٹرک میں، اس کے بعد آپ پی ایچ ڈی تک پہنچتے ہیں، یہ کلاس ہے، یہ ترقی ہے۔ اس کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم کی سند ملی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جو کلاس شروع ہوئی ہے نرسری سے آخر تک میٹرک، میٹرک سے آگے پی ایچ ڈی تک، خوب یہ ایک تکمیل کا مرحلہ ہے نا، مراحل تکامل ہے، ٹھیک ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، الف سے لے کر یا تک اس تعلیمی نظام نے جانا ہے۔ تو یہاں پہ یہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین پہلے ہے، اس کے بعد اس کے اوپر ترقی یافتہ دین حضرت مسیح علیہ السلام کا دین ہے، اور اس کے بعد کامل ترین دین کون ہے؟ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک اب اسلام دین ہے، باقی دو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ جائیں گے پی ایچ ڈی میں، آپ تو یہ نہیں کہیں گے میں میٹرک میں ہوں، کہیں گا کوئی کہے گا نا میں ابھی بھی میں مڈل میں ہوں، کہے گا کوئی نہیں کہے گا، وہ کہے گا میں ابھی پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ وہ بے وقوف ہوگا، وہ بے عقل ہوگا کہ جو کہے کہ میں ابھی بھی مڈل میں ہوں، 5ویں میں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تھا پہلے، خوب تھا، آپ تھے نا، ابھی آپ کہاں پر ہیں؟ آپ کی عقل یہ کہتی کہ آپ ابھی ادھر ہی رہیں۔ انسان کی عقل کہتی ہے نا کہ میں اس ترقی کے اس مرحلے میں شامل ہو کر اپنے آپ کو بھی ترقی دوں، الہی دین کے ساتھ جوڑ دوں، الہی خاص مکتب کے ساتھ جو اگلا مرحلہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دوں۔ یہودی وہ یہودیت میں نہ رہیں، مسیحیت میں آئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے،
ٹھیک ہے، اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری کو قبول کرے، کیونکہ اگلی کلاس ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری کلاس میں شامل ہوں، نہ کہ منکر ہو جائیں۔ یہ تو نہ کہیں کہ ہم پچھلے کو بھی قبول نہیں کرتے، ہم اگلے کو بھی قبول نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے آپ کی اپنی کتاب میں، آپ کے اپنے کورس میں حمایت ہوئی ہے، تائید ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کیوں نہیں قبول کرتے؟ اور ان کی کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید ہے کہ وہ پیغمبر خدا ہیں، کیوں قبول نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہے، وہ وجہ کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ مشکل آج بھی ہے۔ اس وجہ، وہ سبب کیا ہے؟ تعصب ہے، تعصب، متعصب ہونا۔ تعصب کہتے ہیں نا، تعصب کی عینک پہن رکھی ہے اس نے، اگر یہ عینک اترے تو اس کو حقیقت نظر آ جائے گی۔ تعصب کسے کہا جاتے ہیں؟ کسے کہا جاتا ہے؟ تعصب منفی ہے، ایک تعصب مثبت ہے۔ ایک دفعہ آپ تعصب رکھتے ہیں، تعصب کسے کہتے ہیں؟ تعصب یعنی کسی چیز کے ساتھ آپ کی وابستگی، تعلق، کسی شخصیت کے ساتھ آپ کی وابستگی اور تعلق، کسی دین کے ساتھ، کسی گروہ کے ساتھ، کسی پارٹی کے ساتھ، کسی شخصیت کے ساتھ، کسی قبیلے کے ساتھ آپ کی غیر منطقی، غیر عاقلانہ، غیر قانونی تعلق اور وابستگی کہ جو آپ کو حق سے دور کر دے۔ تعریف سمجھ میں آئی آپ کو؟ تعصب منفی کسے کہا جاتا ہے؟ کہ آپ کسی بھی شخصیت، کسی بھی چیز کے ساتھ تعلق پیدا کر لیں، وابستہ ہو جائیں، جڑ جائیں، لیکن یہ جڑنا کیا ہے؟ یہ عاقلانہ ہے، دلیل ہے اس کے پیچھے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل صرف یہ کہ میں اس کو چاہتا ہوں، دلیل یہ صرف ہے کہ میرا قبیلے کا ہے، دلیل یہ کہ میرے مذہب کا ہے، دلیل یہ کہ میرا دوست ہے، دلیل یہ کہ میرا چاہنے والا ہے، دلیل یہ کہ اس نے میرے خدمت کی ہے۔ خوب آیا یہ دلیل ہے کہ آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں، اور کوئی آپ اندھے ہو جائیں، آپ کی آنکھیں نہ کھلیں، آپ حق کو نہ پہچانیں، حق کو نہ دیکھیں، حق کو نہ پرکھیں، یہ ہے دلیل۔ اگر یہ دلیل ہے، اور اس دلیل پر اگر تفسیر بالرأی جسے کہا جاتا ہے، یعنی تفسیر کی دو قسمیں، ایک حقیقی تفسیر، ایک کہتے ہیں تفسیر بالرأی، یعنی اپنی طرف سے تفسیر۔ تفسیر قرآن انسان اپنی طرف سے نہیں کرنی ہوتی، تفسیر قرآن آپ نے روایات، تاریخ، خود قرآن کے آیتوں کے بیس پر آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ علماء علوم قرآن کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی شخص اپنے نظریے کو بنیاد بنا کر، اپنی فکر کو بنیاد بنا کر، حتیٰ کہ اپنے مذہب کو بنیاد بنا کر اگر تفسیر کرنا چاہے، تفسیر بالرأی ہے، اور یہ کہ باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنا ایک پہلے بیان بنایا ہوا ذہن، آپ اس ذہن پر بنائے ہوئے اس نظریے کی تائید میں قرآن کو لا رہے ہیں، غلط ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ آپ کا ایک نظریہ، آپ کی سوچ ہے، آپ کے پاس ایک دلیل ہے، اپنی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ قرآن کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ نے قرآن کی طرف آنے اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نہیں؟ اگر آپ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو پرکھنے کے لیے، قرآن کی توضیح کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، شاید میرا سوچ غلط ہو، شاید میرا عقیدہ غلط ہو، اور میں حقیقی عقیدے تک پہنچ جاؤں، اس دین تک پہنچ جاؤں، پھر آپ قرآن کی طرف آئے، ہاں یہ صحیح ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک سوچ بنا لے، تعصب اس کے اندر ہو، اور تعصب کی بنا پر جو ہے وہ اپنا ایک فیصلہ کر بیٹھے؟ یہ فیصلہ قبول نہیں ہے۔ حق پرست بن کر، حق کو محور بنا کر، حق کے حصول کے لیے اگر آپ جاتے ہیں تو وہ قبول ہے۔ یہدی بہ کثیرا ویہدی ویضل بہ کثیرا، قرآن کی آیت ہے نا، یہ قرآن اکثر کو گمراہ کرتا ہے، یہ قرآن گمراہ کرتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن اکثریت کو ہدایت بھی دیتا ہے، یہی قرآن اکثریت کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ ہدایت کو سمجھ میں آنے والی چیز ہے، قرآن گمراہ کرتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ قرآن جو ہدایت کے لیے، وہ گمراہ کیوں کر رہا ہے؟ اسی لیے کیونکہ آپ بدلنا نہیں چاہتے، آپ بدلنا چاہتے ہیں خود قرآن کو۔ اسے کہتے ہیں تفسیر معنوی، یعنی مفہوم تعریف، اس کی تفسیر میں جو ہے نا تحریف، تبدیل کرنا، یہ قابل قبول نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں جا رہے قرآن کی طرف، بلکہ آپ جا رہے ہیں اپنے اس جو بنیاد آپ نے رکھی ہے، علمی ہو، معرفتی ہو، دینی ہو، جو بھی ہو، اس کو ثابت کرنے لئے آپ قرآن کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ یہی بیان ہو رہا ہے کہ یہود نے کہا کہ نصارہ غلط ہیں، انہوں نے کہا وہ غلط ہیں،
جبکہ دونوں یتلون الکتاب، دونوں کے پاس کتاب موجود ہے، دونوں کے پاس علم موجود ہے، دونوں کے پاس خداوند متعال کے سے منبع وحی موجود ہے، اس کے باوجود کیوں ہے؟ یہ ہے یعنی تعصب نہیں ہونا چاہیے نا. جب آپ اور میرے پاس ایک گائیڈ لائن موجود ہو، آپ اور میرے پاس ایک قانون کی کتاب موجود ہو، آپ اور میرے پاس یا ان کے پاس تورات موجود ہو اور انجیل موجود ہو، اس کے باوجود بھی آپ تعصب رکھیں، یہ کون سی عقل ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ کذالک قال الذین لا یعلمون مثلہم، فرماتے ہیں کہ یہی تو گفتگو مشرکین کی ہے. دیکھیں کذالک، اسی طرح قال الذین لا یعلمون، وہ لوگ کہ جو علم نہیں رکھتے، جن کا کتاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ مشرکین جو اس وقت زندگی کر رہے ہیں. کتاب ہے مشرکین کے پاس، بت پرستوں کے پاس کوئی کتاب ہے، الہی کتاب ہے؟ نہیں ہے. جب نہیں ہے، وہ مشرکین جو لا یعلمون، ٹھیک ہے، جو جاہل ہے، لا یعلمون یعنی جاہل ہے، جاہل سے مراد خدا کی کتاب نہیں ان کے پاس. یہ مشرکین جو لا یعلمون ہے، جو جاہل ہے، ان کی بات بھی مثل قولہم، ان کی بات بھی ان کی طرح ہے. جو یہ کر رہے ہیں، یہ دونوں مسیحی اور یہودی ایک دوسرے کے لیے فرماتے ہیں یہی بات تو مشرکین بھی کرتے ہیں. یہودی کیا کہتے ہیں؟ مسیح حق پر نہیں ہے، ہم نہیں قبول کرتے ان کے پیغمبر کو بھی، ان کی کتاب کو بھی. مسیح کہتے ہیں ہم یہودی دین کو قبول نہیں کرتے، ان کے پیغمبر کو بھی قبول نہیں کرتے. مشرکین کیا کہتے ہیں؟ مشرک کہتے ہیں ہم ان دونوں کو قبول نہیں کرتے. ایک ہی ہوئی نا پھر، ٹھیک ہے نا. اگر تعصب کے اینک ہی پہننا ہے، تمہارے اندر بھی تعصب ہے، مسیحیوں کے اندر بھی تعصب منفی پایا جاتا ہے. مسیحی بھی متعصب ہیں، وہ کافر اور مشرکین بھی متعصب ہے. فرق کیا ہوا؟ فرق ہونا چاہیے نا اہل کتاب میں اور جو اہل کتاب نہیں ہے، جاہل میں جو عالم میں، فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ان کے کلام میں فرق ہونا چاہیے، ان کے آداب میں فرق ہونا چاہیے، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہونا چاہیے، ان کے دیکھنے میں جانے میں فرق ہونا چاہیے، ان کے عبادت میں فرق ہونا چاہیے، ان کے عادات و اطوار میں فرق ہونا چاہیے، ان کے تعلقات میں فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. ایک شیعہ اور غیر شیعہ میں فرق ہونا چاہیے، جن کے پاس 14 معصوم کی ہستیاں ہیں، 1,24,000 پیغمبروں کے علاوہ. یہ سارے ستارے اور شمس جن کے اندر موجود ہے، فرق ہونا چاہیے. یہاں پہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ ان کو دھتکار ہیں، یہ ان کو، اور ان کی شباہت مشرکین کی طرح گفتگو میں ایک ہیں. یہ عقیدہ ہے ان کے پاس، کتاب ہے، تورات ہے، انجیل ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. گفتگو میں دیکھا جائے تو ایک ہی ہے، تعصب میں ایک ہی ہے، انکار کرنے میں ایک ہی ہے. وجہ کیا ہے؟ تعصب ہے، متعصب ہے، یعنی جڑ گئے قبیلے کے ساتھ، جڑ گئے اپنے آبائی دین کے ساتھ، جڑ گئے اپنے بت پرستی کی طرف ان کے ساتھ، اور وہ جڑ گئے اپنے اس عقیدے کے ساتھ. عقیدہ کیا ہے؟ مسیح کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک دین بنا لیا اور جڑ گئے اسی کے ساتھ. یہودی ہے، کہا نحن ابناء اللہ، ہم تو ان کے بیٹے ہیں، ہم خود ان کے بیٹے ہیں اور ان کے محبوب ہیں. جہنم ہمارے لیے حرام ہے، جنت ہماری ملکیت ہے. اس پر وہ کیا ہو گئے؟ یہ ان کا ایک عقیدہ بن گیا، اسی پر ہیں بس، اب نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تعصب یعنی وابستگی اتنی بڑھ گئی ہے، اب اندھے ہو گئے ہیں، اب حق کو نہیں دیکھ رہے. ٹھیک ہے، وہ مسیحی کہ جن کی کتاب میں یہودی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبر، ان کی نبوت کی تائید موجود ہے، کیوں قبول نہیں کر رہے؟ کیوں قبول نہیں کرے؟ مسیحی آج کیوں منکر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، جبکہ حق وہاں پہ بیان ہوا کہ یہ پیغمبر خدا ہیں، تورات جو ہے وہ کتاب الہی ہے. کیوں یہودی منکر ہیں جبکہ موجود ہے کہ آگے آنے والے نبی حضرت مسیح ہوں گے اور یہ ان کی کتاب ہوگی؟ پھر کیوں قبول نہیں کرتے؟ تعصب. بنیاد کیا ہے اس کی؟ جڑ کیا ہے مسئلے کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ تعصب ہے. تعصب یعنی انسان اگر متعصب ہو جائے، تعصب خود جاہلیت کی علامت ہے، جاہل ہونے کی، لا علم ہونے کی علامت ہے. اور خود تعصب اگر پائے جائے تو حتیٰ کہ کتب الہی بھی ان کو نہیں بچا سکتی. اتنا خطرناک ہے تعصب. آپ نے دیکھا ہو نا، بہت سے افراد جو ہے کسی گروپ کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، صرف ایک پسند ہے. آپ اگر ان کے خلاف کچھ بولیں تو وہ برداشت نہیں کرتے. ٹھیک ہے، پتہ ہے یہ حق پر ہے، پھر بھی برداشت نہیں کریں گے. آپ کے وہاں خود ہیں ہمارے باقی مذہب، ان کو پتہ ہے امیر المومنین کی امامت حق ہے، سب کچھ پتہ ہے، لیکن پھر بھی باندھنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟
آبا و اجداد ہے، ان کے باپ ہے، ان کے پیچھے ان کی ایک نسل ہے، انہوں نے اسی دین پر اسی مذہب پر قائم تھے، اب وہاں سے نکلنا ان کے لیے کیا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ اب تعصب نہیں نکل رہے، پتہ ہے حق پھر بھی نہیں نکل رہے۔ قرآن نے فرمایا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کے پاس کتاب موجود ہے، دلیل موجود ہے، رہنما موجود ہے، آپ کے پاس گائیڈ لائن موجود ہے، رول آف لا موجود ہے، آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، تو اس کے بعد تعصب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ورنہ کیا ہو جائیں گے؟ آپ کی اور زندگی میں اور کفار اور مشرکین کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہے گا، کوئی فرق نہیں رہے۔ اس لیے فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، در حال ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اور پیغمبر اکرم کو ایک تسلی دی، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ، کہ دیکھیں اگر آپ کو بھی اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ آپ حق پہ نہیں ہیں، ظاہر کہیں گے نا، ابھی یہی یہودی مسیح مسلمانوں کو بھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا آپ حق پہ نہیں ہیں، اور اس وقت یہ کہتے تھے ہم حق پر ہیں، مسیح کہتے تھے ہم حق پر ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں یہ ابھی رسول اللہ کی خدمت میں موجود ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، اور وہیں پہ ان کا یہ کہنا، آپ دیکھیں نا ان کا یہ کہنا، فقالوا یا محمد، پتہ ہے رسول اللہ امین ہے، صادق ہے، ان کا فیصلہ سب کچھ حق ہے، سب کچھ، لیکن پھر بھی یا رسول اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں، نام سے کہا یا محمد اقض بیننا، اقض بیننا، ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے۔ خود دین کا فیصلہ بھی تو اب رسول اللہ سے لینا، اب رسول اللہ کیا فیصلہ کریں گے؟ یہ دین ہے منسوخ دین ہے، مسیحیت منسوخ دین ہے، زمانہ زمانہ اسلام ہے، رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ فیصلہ چاہتے ہیں کہ بتائیں کہ وہ حق پہ ہیں ہم حق پہ ہیں، مسیح کہہ رہے ہیں ہم حق پہ ہیں یا وہ حق پہ ہیں۔ اصل میں یہود سے شروع ہوئی، انہوں نے سوال کا آغاز کیے، اس سے پتہ چلتا ہے یہودیت تعصب میں مسیحیت سے آگے ہے، ابھی بھی آگے ہے۔ مسیحیت میں تبلیغی نظام ہے، یہودیت میں تبلیغی نظام بھی نہیں ہے، یعنی اتنے تعصب ہیں وہ کسی کو قبول بھی نہیں کرتے، اتنے متعصب ہیں، اتنے متعصب ہیں وہ اپنے لیے ایک ملک چاہتے ہیں، پورے جہان اپنے لیے چاہتے ہیں، اسرائیل، وہاں سے کنٹرول کرتے ہیں اور وہ نیل اور فرات سے فرات تک اپنا بنانا چاہتے ہیں، تعصب اتنا ہے۔ تسلی ہے ان کے لیے کہ اگر یہ تمہارے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں تو پریشان نہ ہونا، ٹینشن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اپنے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں یا ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے، یہ متعصب ہے۔ اسی تعصب پر اگر تمہارے خلاف بھی اگر یہ زبان کھولے تو پریشان مت ہونا، کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یحکم بینہم یوم القیامت، جہاں پہ تعصب ہو وہاں پہ تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے مومنین یہاں پہ آتے ہیں، نمازی کہتے ہیں کہ ہمارا دفتر میں تھے، بحث ہوئی اور یہ امامت پر، پھر ہم نے یہ کہا، جواب دیا، مانا نہیں انہوں نے۔ خوب، اگر وہ متعصب ہے تو وہ نہیں مانے گا، فیصلہ چھوڑ دیں اللہ کے اوپر۔ یہ دیکھیں فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ جو ہے وہ حکم صادر فرمائے گا، پروردگار عالم فیصلہ فرمائے گا بینہم، ان کے درمیان میں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا فیصلہ کریں آپ، خدا فیصلہ فرمائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ بھی اگر فیصلہ کریں تو مانیں گے نہیں، کیونکہ متعصب ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ فیصلہ قیامت کے دن وہاں پہ پروردگار عالم یحکم بینہم، ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا کہ کون حق پر تھا، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان امور میں کہ جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ یہاں پہ کیا دین میں اختلاف کر رہے ہیں، اور وہاں پہ فیصلہ قیامت کے دن خداوند متعال فرمائے گا۔ اب دیکھیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کروں پھر ختم۔ اگر یہ فکر کرتے اپنی اپنی کتابوں میں، قرآن میں خداوند متعال نے کیا افلا یتدبرون القرآن، یہ جو یتلون ہے پڑھتے ہیں بگڑے ہوئے، اس کا مطلب ہے یتلون یعنی تلاوت کرنا صرف کافی نہیں ہے، بہت اہم نقطہ ہے یہ منکر حق ہیں، وہ بھی منکر حق ہیں، یعنی دین الہی کے منکر ہیں، پیغمبر خدا کے منکر ہیں، جب کہ تلاوت کرتے ہیں اپنی اپنی کتابوں کے جو حق ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کی تھوڑی سی اس کا آپریشن کیا امام نے، کھول دیا اس کو، فقال هؤلاء وهؤلاء مقلدون بلا حجت وهم يتلون الكتاب۔ مسئلہ کیا ہے؟
تلاوت کر رہے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی حق کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، فرماتے ہیں یہ ان کو اور وہ ان کو، ہاؤلائی وہ لوگ مسیح اور یہ لوگ جو یہودی مقلدون بلا حجت، بغیر دلیل کے اپنے اپنے دین کے مقلد ہیں۔ فرماتے ہیں نہیں، بغیر دلیل بلا حجت، اگر یہ دلیل ان کی زبان ہوتی، دلیل اگر ان کے لیے میزان ہوتا، دلیل کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ اگر کروانا ہوتا تو یہی کافی تھا، ان کی اپنی اپنی کتابیں کافی تھیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں یقلدون بلا حجت، بغیر دلیل کے انہوں نے تقلید کی ہے، آنکھیں بند کر کے انہوں نے تقلید کی ہے۔ وہم یتلون الکتاب، جبکہ وہ تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، فلا یتعلمونہ، انہوں نے اس میں تعمل نہیں کیا۔ دیکھا آپ نے، فلا یتعلمونہ، انہوں نے موسوین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے تورات میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ان علماء نے حتیٰ کہ انجیل میں تعمل نہیں کیا۔ تعمل یعنی تدبر نہیں کیا، تدبر یعنی غور و فکر نہیں کی انہوں نے۔ لیعلموا، تاکہ وہ جانیں، ہاں غور و فکر کس لیے کہ جانیں، حق جانیں وہ، لیعلموا بما یوجبہ، تاکہ وہ حق جانیں جس کی وجہ سے حق پہچانا جاتا ہے۔ فیخلفوا من الضلالہ، فیتخلصوا من الضلالہ، تاکہ یہ ضلالت سے نکل آئیں۔ یعنی آپ اور میرا اگر قرآن کی طرف جانا ہے، کتاب الہی کی طرف جانا ہے، تو تعمل کے لیے ہونی چاہیے، صرف تلاوت کی حد تک نہیں ہونی چاہیے، صرف پڑھنے کی حد تک نہیں ہونی چاہیے، تعمل اور تفکر اور تدبر کے لیے ہونے چاہیے۔ لیعلموا، تاکہ علم پیدا ہو حق کے بارے میں اور ضلالت سے اور گمراہی سے نکل آئے انسان، اس کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہو تو کہیں پہ بھی آپ تعصب نہیں دیکھیں گے، تعصب منفی کہیں پہ بھی نہیں دیکھیں گے۔ آپ حق کی تلاش میں ہوں گے، حق پہ رہیں گے، لیکن جہاں پر بھی صرف تلاوت ہے وہاں پہ جو ہے گمراہی کے لیے جو ہے وہ دروازہ کھل جاتا ہے، وہاں پہ جو ہے گمراہ ہونے کے لیے کیا ہے، چانس موجود ہے۔ لہٰذا اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی کے لیے کیا ہے، میزان بنائیں، قرآن کو زندگی کے لیے قانون بنائیں۔ سلیقۂ زندگی کہاں سے سیکھنی ہے؟ ہم نے قرآن سے سیکھنی ہے۔ آداب کہاں سے سیکھنا ہے؟ قرآن سے سیکھنا ہے۔ حق کہاں سے سیکھنا ہے؟ باطل کے بارے میں شناخت کہاں سے حاصل کرنی ہے؟ قرآن سے پتہ چلے گا۔ میری زندگی ابھی صحیح سمت میں ہے یا نہیں ہے، کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن کے ذریعے پتہ چلے گا۔ میں ابھی صحیح پٹری پہ ہوں یا نہیں ہوں، کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن کی آیتوں نے ہم نے بتانا ہے۔ کہاں کب ہے یہ؟ جب تأمل ہو، جب تفکر ہو، جب تدبر ہو، جب سمجھا جائے، جب ترجمے کی حد تک اس کے آگے اگر ہم نکلیں، تب جا کے جو ہے نا یہ مسائل جو ہے وہ حل ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم بھی ان لوگوں کے اس فہرست میں نہیں آئیں گے جو متعصب ہیں۔ متعصب یعنی کہ جو بغیر دلیل کے کسی کے ساتھ منسلک ہو جائیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں، اور اس کے بعد وہ حق سے ہٹ جائیں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرما۔ پروردگار اس کے اجر و ثواب کو ہم ہدیہ کرتے ہیں انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء، تمام مرحومین کی طرف، حاضرین کے تمام مرحومین کی طرف۔ آج کے میزبان جناب افتخار صاحب جعفری صاحب، ان کے تمام خاندان کے مرحومین اور جو بھی خدمت گزار ہیں مسجد ہے جنہوں نے تعمیر میں حصہ لے، ان کے لیے بابا کرم بھی تبرک لاتے ہیں ان کے لیے، اور ہمارے شاہد صاحب جو نمازی تھے 1.5 ہفتہ پہلے دار فانی سے رخصت فرما گئے، اور تمام نمازی جو مرحومین ہیں ان کی طرف ہم ہدیہ کرتے ہیں۔ پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، پروردگار اعلی علیین میں سب کو جگہ عنایت فرما۔